بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ایک ایسا خواب جس میں تاریخ کی بڑی بڑی ریاستوں کا عروج و زوال بتا دیا گیا، یہ خواب کس نے اور کب دیکھا تھا؟ اس کی صحیح تعبیر کیا تھی اور تعبیر بتانے والے شخص کو شیر کے سامنے کیوں ڈال دیا گیا؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت دانیال علیہ السلام کا مکمل احوال بتائیں گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے اور جو بنی اسرائیل کے آخری دور میں پیدا ہوئے۔ آپ بنی اسرائیل کے جس خاندان میں پیدا ہوئے وہ بنی اسرائیل میں ایک خاص مقام رکھتا تھا۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام جوان ہوئے تو یہ بنی اسرائیل کا سب سے بدترین زمانہ تھا۔ لوگ بدعمالیوں، ظلم، زناکاری اور طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا تھے اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو چکے تھے۔ لہٰذا اللہ کا عذاب بنی اسرائیل پر بخت نصر بادشاہ کی شکل میں قہر بن کر ان پر نازل ہوا۔ بادشاہ بخت نصر اس وقت بابل کا ایک ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے یہودہ ریاست پر حملہ کر دیا اور یہودیوں کی سب سے مقدس عبادت گاہ ہیکل سلیمانی کو نیست و نابود کر ڈالا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا یہ ماننا تھا کہ بنی اسرائیل کیونکہ برائیوں میں مبتلا ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، اس لیے بخت نصر کا حملہ خدا کی طرف سے ان پر ایک مار ہے اور ان کی جانب سے دی جانے والی سزا بالکل درست اور منصفانہ ہے۔ بخت نصر نے یروشلم کو تباہ کر ڈالا اور بے دریغ لوگوں کا قتل عام کیا اور باقی بچے لوگوں کو قیدی بنا ڈالا اور قیدیوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتے ہوئے بابل شہر کی طرف لے گیا۔ انہی قیدیوں میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے۔ 421 قبل مسیح میں بخت نصر نے ایک رات ایک پرسرار خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا بت جس کا سر سونے کا تھا اور درمیانی حصہ چاندی کا اور نیچے کا حصہ تانبے کا تھا اور ٹانگیں لوہے کی تھیں، اور اس پر آسمان سے ایک پتھر گرا جس سے وہ پاش پاش ہو گیا اور اس کے اجزاء آپس میں گھل گئے، اور وہ پتھر اتنا بڑا ہو گیا کہ تمام زمین اس سے بھر گئی۔ بخت نصر اس خواب سے حیران ہو گیا۔ اس نے اپنی سلطنت کے تمام نجومیوں کو اکٹھا کیا اور اس خواب کی تعبیر جاننی چاہی، لیکن اس عجیب و غریب خواب کا مطلب کوئی بھی نہ بتا سکا۔ کسی نے بخت نصر کو مشورہ دیا کہ خواب کی تعبیر کے بارے میں دانیال سے پوچھا جائے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا تھا اور وہ اس وقت آپ علیہ السلام قید خانے میں بند تھے، لہٰذا انہیں بخت نصر کے سامنے پیش کیا گیا۔ اور اس زمانہ میں یہ رواج تھا کہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہونے والا شخص اسے سجدہ کرتا تھا، لیکن حضرت دانیال علیہ السلام جب بخت نصر بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے تو آپ نے انہیں سجدہ کرنے سے صاف انکار کر دیا اور فرمایا سوائے اللہ کے کسی کے آگے سجدہ جائز نہیں۔ اس پر بخت نصر خاموش رہا اور اس نے کچھ نہ کہا، کیونکہ اس نے پہلے اپنی خواب کی تعبیر جاننی تھی۔ لہٰذا اس نے اپنا خواب بیان کیا تو اس کا خواب سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس بت میں جو تو نے سونے کا سر دیکھا وہ تو ہی ہے، اور تیرے بعد ایک اور ریاست قائم ہوگی جو تجھ سے چھوٹی ہوگی، اور اس کے بعد ایک اور ریاست تانبے کی جو تمام زمین پر حکومت کرے گی، اور چوتھی سلطنت لوہے کی طرح مضبوط ہوگی، اور جو تو نے دیکھا کہ اس کے پاؤں اور انگلیاں کچھ تو کمہار کی مٹی کی اور کچھ لوہے کی تھیں، سو اس سلطنت میں تفرقہ ہوگا، اور ان بادشاہوں کے دور میں آسمان کا خدا ایک ایسی ریاست قائم کرے گا جو ہمیشہ قائم رہے گی، اور اس کی حکومت کسی دوسری قوم کے حوالے نہ کی جائے گی۔ پھر حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا جلد ہی تیری حکومت کا خاتمہ ہوگا اور دوسرے اقوام یعنی فارس، رومی اور یونانی غالب آ جائیں گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی قابلیت دیکھ کر بادشاہ بخت نصر نے ان کو دربار میں نوکری بخشی۔ بادشاہ ان کی عقل مندی اور ذہانت سے بہت متاثر ہو گیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام ایک باصلاحیت اور ایک عقل مند انسان تھے۔ ان کی سمجھ بوجھ اور حکمت عملی کی وجہ سے انہیں جلد ہی دربار میں ایک اعلیٰ مقام مل گیا، اور بادشاہ بخت نصر جب بھی کوئی سوال کرتا تو حضرت دانیال علیہ السلام تمام درباریوں سے زیادہ بہترین جواب دیتے تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بابل میں قیام کے دوران
کبھی بھی کوئی غیر حلال چیز نہ کھائی اور آپ سادہ غذائیں اور پانی پر ہی گزارا کرتے تھے، لیکن اللہ نے ان حلال غذاؤں میں ہی اتنی برکت عطا فرمائی تھی کہ بابلی لوگوں سے زیادہ آپ صحت مند نظر آتے تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام ہر وقت اپنے پروردگار کی عبادت میں مشغول رہتے تھے اور ہر روز بیت المقدس کی جانب رخ کر کے اپنے خدا کی بزرگی اور بڑائی بیان کرتے تھے۔ 410 قبل مسیح میں بخت نصر کو پھر سے پریشان کر دینے والے خواب روز آنے لگے، لہٰذا حضرت دانیال علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تیری حکمرانی تب ہی محفوظ رہ سکتی ہے جب تو خداوند کی حکمرانی کو تسلیم کر لے گا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اسے نصیحت کی کہ اس صورتحال سے بچنے کے لیے غریب بندوں پر اپنے خزانوں کا رخ کھول دے، بھوکھوں اور محتاجوں کی مدد کر، پھر شاید خداوند تجھ پر اپنا رحم کر دے۔ لہٰذا بخت نصر نے آپ کی نصیحت پر عمل کیا۔ اس نے غریب بنی اسرائیل کے لوگوں کی خوب مدد کی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ہر بھوکھا شخص غریب نہ رہا۔ لہٰذا بخت نصر پر آنے والا عذاب ٹل گیا اور ملک کے حالات بہتر ہونے لگے۔ 397 قبل مسیح میں بخت نصر کا انتقال ہو گیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی دوسرے ملک سے قیدی بنا کر لائے گئے تھے اور دونوں کو ہی خواب کی تعبیر کا علم نوازا گیا تھا۔ اگر یوسف علیہ السلام نہ ہوتے تو پورا مصر تباہ ہو جاتا، بالکل اسی طرح اگر حضرت دانیال علیہ السلام نہ ہوتے تو پورا بابل شہر تباہ ہو چکا ہوتا۔ بخت نصر کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا بالشازار بادشاہ بنا۔ یہ انتہائی نالائق اور عیاش بادشاہ تھا۔ دوسرے وزیر جو حضرت دانیال علیہ السلام کے بڑے عہدے کی وجہ سے ان سے جلتے تھے، انہوں نے بادشاہ کو حضرت دانیال علیہ السلام کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا اور بادشاہ کو بتایا کہ حضرت دانیال علیہ السلام نہ تو آپ کو سجدہ کرتے ہیں اور نہ ہی وہ بابل شہر کی سلطنت کے خیر خواہ ہیں۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جلد ہی بابل کی سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس کے خدا کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ لہٰذا بادشاہ نے آپ کو شیروں کے آگے قید خانے میں ڈال دیا، اور جب حضرت دانیال علیہ السلام شیروں کے سامنے خود کو بے بس پایا تو آواز لگائی کہ اے خداوند، میں تیری مدد چاہتا ہوں، جس کے آگے یہ شیر بھی اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ اللہ کی قدرت سے شیروں نے آپ علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچایا، اور بعض روایتوں میں موجود ہے کہ اس وقت قید خانے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور شیر فرشتے کو دیکھ کر سہم گئے۔ صبح ہوئی اور جب لوگوں نے قید خانے میں جھانکا تو دیکھا کہ حضرت دانیال علیہ السلام صحیح سلامت اندر موجود ہیں اور شیر ایک کنارے پر بیٹھے آرام کر رہے ہیں، اور اب لوگ سمجھ گئے کہ آپ ایک نیک اور برگزیدہ شخص ہیں۔ لیکن اب وقت گزر چکا تھا اور خدا کا عذاب قریب تھا۔ بابل پر فارس کا بادشاہ سائرس نے حملہ کر دیا اور بخت نصر خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کو قید خانے سے آزاد کروایا اور انہیں عزت و احترام کے ساتھ اپنے دربار میں وزیر مقرر کیا، اور یہ عظیم اور خدا ترس بادشاہ تھا جسے تاریخ میں سائرس اعظم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ذوالقرنین کے نام سے آپ کا ذکر موجود ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے خواب کی جو تعبیر بتائی وہ بعد میں پوری ہوئی۔ خواب میں نظر آنے والا وہ بت جس کا سر سونے کا تھا، اس سے مراد وہ پہلی سلطنت تھی، یعنی بابل کی سلطنت، اور اس کے بعد چاندی کا سینہ جو کہ دوسری سلطنت تھی، جو کہ بابل کی سلطنت کے بعد قائم ہوئی تھی۔ تیسری سلطنت تانبے کی رانی یعنی یونان کی سلطنت تھی، جس نے سکندر یونانی کے بادشاہت کے دور میں سلطنت فارس کو رون ڈالا تھا، اور کچھ لوہے کی اور کچھ مٹی کی ٹانگیں یعنی چوتھی مملکت سلطنت روما تھی۔ اور اس خواب کی تعبیر کے مطابق ان تمام ریاستوں کے زوال کے بعد ایک ایسی حکومت قائم ہونا تھی جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم کردہ حکومت تھی، جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا پر تشریف آوری کے بعد قائم ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بت پرستی اور تمام کفر و شرک کی تہذیبوں کو ختم کر ڈالا اور ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا حکم دیا۔ اور اب کوئی بھی نبی اس دنیا میں قیامت تک تشریف نہ لائے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے آخری نبی ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے بچائے۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔